حیا ایک ایسی دولت ہے، جب یہ روحوں میں اترتا ہے اور من میں سماتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمتیں اس شخص کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ سب سے زیادہ اس کائنات میں حیا کرنے والے، حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام کنواری لڑکی پردے میں جس طرح سمٹی ہوئی ہوتی ہے، فرمایا اس سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ تو ہمیں درس حیا کا دیا گیا، اور ایک مقام پہ یوں ارشاد فرمایا گیا کہ حیا اور ایمان یہ دونوں جڑی ہوئی چیزیں ہیں، اگر ان میں سے ایک رخصت ہو جائے تو دوسری شے بھی رخصت ہو جائے، اگر ایمان چلا گیا ساتھ حیا بھی رخصت ہو جاتا ہے، اور اگر حیا چلا گیا تو ایمان کے ثمرات بھی نصیب نہیں ہوتے۔ تو حیا اور ایمان یہ دونوں آپس میں جڑی ہوئی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک تم سے الگ ہوگی تو دوسری اس کے ساتھ ہی چلی جائے گی، ساتھ ہی رخصت ہو جائے گی۔ تو آج مغرب کی فکر کے حامل لوگ آج دلیلیں دیتے ہیں جناب پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے، پردہ تو جناب دل کا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں دین کو تم زیادہ سمجھے ہو یا رسول اللہ کی اہلیہ سمجھیے؟ جن سے فرمائش حمیرہ سے دین سیکھو، وہ فرماتی ہیں جب حضور کا انتقال ہو گیا تو میں حضور کے حجرے میں جاتی تو معمولی اوڑھنی اوڑھ کے چلی جاتی کہ میرے شوہر کی قبر ہے، کوئی بات نہیں۔ فرمایا اس کے بعد حضرت صدیق اکبر کا وصال ہوا تو وہ بھی حضور کی قربت میں دفن ہوئے، تو میں پھر اس معمولی اوڑھنی کے ساتھ چلی جاتی، اس لیے کہ میں کہتی ایک میرا شوہر ہے دوسرا میرا باپ ہے، تو معمولی کپڑا لیتی اور میں چلی جاتی۔ فرمایا پھر حضرت عمر کا انتقال ہوا اور وہ بھی ساتھ دفن ہوئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ واللہ ما دخلت الا وانا مشدودۃ علیہ صوبی حیاء من عمر، کہ اس کے بعد پھر میں کبھی نہیں گئی سوائے اس کے کہ میں خوب چادر سمیٹ کے اور پردہ کر کے جاتی، مجھے عمر سے حیا آتی۔ تو جو قبر میں اتر چکے ہیں ام المومنین تو اس سے بھی حیا کرتی ہیں اور اپنے کو سمیٹ لیتی ہیں، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی جس خاتون کی آغوش میں اترتی رہی ہے، ان سے زیادہ بھی کوئی دین جانے گا، ان سے زیادہ بھی کوئی سمجھدار ہو سکے گا؟ تو یہ اصطلاحات کہ جناب آنکھ کا پردہ ہوتا ہے اور دل کا پردہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں مغرب کی طرف سے ہمارے اندر داخل کر دی گئی ہیں کہ اس قوم کو حیا کے جوہر سے خالی کر دیا جائے، چونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے رسول نے فرمایا ہے حیا اور ایمان لازم و ملزوم ہیں، ان میں سے ایک رخصت ہوگا تو دوسری چیز بھی رخصت ہو جائے گی۔ تو یہ ان کو اگر کہا جائے کہ ایمان کو ترک کر دیا جائے تو یہ تو کبھی بھی نہیں کریں گے، تو لہٰذا طریقہ یہ ہے ان کو بے حیا کیا جائے۔ جب حیا کا جوہر لٹ جائے گا تو پھر نتیجہ کیا ہے؟ ایمان کے ثمرات بھی ان کو نصیب نہیں ہوں گے، ان کے نام پھر مسلمانوں والے رہ جائیں گے، لیکن ایمان جو روح کی گہرائیوں میں اتر کر کے وہ جو حرارت اور جو نور پیدا کرتا ہے وہ ان کو نصیب نہیں ہوگا، اور یہ جو ہے وہ عجیب ایک بے چینی کی زندگی گزاریں گے، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر، عجیب قسم کا یہ ایک جو ہے وہ معجون مرکب بن جائیں گے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو اس لیے ایک ہی بات ہوگی، اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلمیذ گل، یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا کر۔ تو آج دنیا کے اوپر ہم رسوا جو ہو رہے ہیں تو اس کا سبب یہ ہے کہ ہم آدھے تیتر اور آدھے بٹیر ہیں۔ علامہ اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی تو لہجہ بڑا تلخ ہو گیا، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اتر گیا۔ جب شکوہ ہوا تو لہجہ یہ تھا کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ بہت سخت لہجہ ہو گیا، فتویٰ بھی متوجہ ہوا، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اترتا ہے۔ لفظ وہی ہے، صرف صیغہ بدلتا ہے۔ اب آواز ادھر سے آ رہی ہے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر،
ہماری پستی، زبوں حالی، ذلت، نکبت، رسوائی، یہ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے کتاب اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ وہ غالباً واصف علی واصف یا بابا اشفاق نے کہا تھا کہ لوگ اللہ کو تو مانتے، اللہ کی نہیں مانتے۔ تو جب ہم اللہ کی نہیں مانیں گے تو پھر ہم کس طرح کامیاب اور بامراد ہوں گے؟ اور جب ہم اپنے خود کو سپرد کر دیں گے اپنے مالک کے، تو پھر ہماری زندگی خوبصورت رنگ میں ڈھلتی چلی جائے گی۔ اولاد کا نہ ہونا عمومی طور پہ طلاق کا ہمارے ہاں سبب ہے، بالخصوص بر صغیر پاک و ہند کے اندر۔ جب کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تو اس کو 2 4 5 6 سال دیکھنے کے بعد طلاق دے دی جاتی ہے، اور بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ طبی نقص، کمزوری مرد میں ہوتی ہے، تو اس کے باوجود بھی طلاق عورت کو دے دی جاتی ہے اور وہ مرد بولتا نہیں ہے، اور پھر دوسری جگہ نکاح ہوتا ہے تو پھر معاملہ وہی ہوتا ہے۔ تو عورت بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اگر اولاد نہیں ہے تو میرا شوہر دوسری شادی کر لے، کیونکہ اولاد کے حصول کی تڑپ یہ مرد کے، عورت کے دل میں بڑی کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ سمجھیں کہ اللہ کی مرضی ہوگی تو ہمیں نصیب ہوگی، نہیں مرضی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولاد تو ہوئی ہے لیکن اولاد مادینہ ہوئی ہے، اولاد نارینہ نہیں ہوئی، تو اولاد نارینہ نہ ہونے کی وجہ سے بھی طلاق ہو جاتی۔ بعض لوگ تو اتنے گرے ہوئے ہوتے ہیں کہ بیٹی کے پیدا ہونے پہ منہ بسور لیتے ہیں، چلو پہلی بیٹی پہ کچھ گوارا کر لیا، اور اگر دوسری بیٹی پیدا ہوئی ہے تو پھر ان کے تیور ہی بدل جاتے ہیں۔ اور مجھے بتاؤ کہ عورت کے لیے یہ کتنی دردناک بات ہوتی ہے کہ ولادت کے لمحے زچہ بچہ دونوں کے لیے موت و حیات کے لمحے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد عورت جو ہے وہ محبت کی طلبگار ہوتی ہے، وہ محبت اس کے احساس تکلیف کو مٹا دیتی ہے، اور مزید رویوں کی تلخی اب کس قدر اس کو توڑتی ہے، اور وہ کس طرح جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور پھر تیسری اولاد سے پہلے عورت کا ہر لمحے رنگ بدلتا ہے کہ نہ جانے اللہ کی تقسیم کیا ہے، اور اگر اب بھی بیٹی ہوگی تو میرے اوپر کیا قیامت ٹوٹے گی۔ تو وہ لمحہ لمحہ جو ہے وہ اذیت سے گزرتی ہے اور دعائیں بھی مانگتی ہے کہ اللہ کرے بیٹا پیدا ہو، اگر اب تیسری بھی بیٹی پیدا ہوئی تو میرا حال کیا ہوگا۔ اور اگر اس کے کانوں تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ بیٹی ہوئی ہے تو پھر تو وہ کسی سے آنکھیں نہیں ملا سکتی، اور پھر جو دوسری بیٹے پر اتنا تلخ رویہ رکھے ہوئے تھے اب ان کا رویہ کتنا تلخ ہوگا اور کتنا کڑوا ہوگا، اور کن نفرتوں کا اس خاتون کو جو ہے وہ شکار ہونا پڑے گا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے بیٹا دے، یہ اللہ کی مرضی ہے جسے چاہے بیٹی دے۔ عورت کے ساتھ جو نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے، اصل یہ اپنے رب سے مقابلہ ہے۔ کسی کے ہاں اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اس عورت کا قصور کیا ہے؟ ایک ذرے کے برابر بھی اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے اس پہ منہ بسورنا اور اس پہ نفرت کا اظہار کرنا، یہ اپنے رب کی تقسیم پہ اعتراض ہے کہ اس نے ہمیں بیٹی کیوں دی ہے۔ تو اللہ بیٹی عطا کرے پھر بھی راضی ہو جاؤ، اللہ بیٹا عطا کرے پھر بھی راضی ہو جاؤ۔ بیٹی رحمت ہے اور بیٹا اللہ کی نعمت ہے، وہ نعمت نصیب کرے پھر بھی خوش رہو، اس کی رحمت برسے تو پھر بھی خوش رہو۔ اگر بیٹی بری ہوتی اللہ اپنے محبوب کو 4 بیٹیاں عطا نہ کرتا۔ بعض اوقات بیٹی بیٹوں سے بہتر قرار پاتی۔ حضرت حنہ نے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے اولاد عطا کر، پھر کیا ہوا کہ جب ولادت کے لمحے قریب آئے تو بیٹا پیدا نہیں ہوا، بیٹی پیدا ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت حنہ سے کہا جس طرح کی ہم نے تمہیں بیٹی دی ہے ایسے بیٹے بھی نہیں ہوتے، اور اس کا نام مریم رکھا۔ پھر اسی مریم سلام اللہ علیہا کے بطن سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ تو تھی بیٹی، لیکن دیکھیے اللہ نے مرتبہ کیا دیا۔ تو یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ تمہارے لیے تمہاری آخرت کی ضامنہ بن جائے وہ بیٹی، تمہاری دنیا کی عزت کا سبب بن جائے وہ بیٹی، تمہارے قرار باطن کا سامان بن جائے وہ بیٹی۔ بعض اوقات بیٹوں کی نافرمانی ماں باپ کی ساری عزت خاک میں ملا دیتے ہیں،
اور بعض کا بیٹیاں انسان کو کہاں سے کہاں اٹھا کے لے جاتی ہیں. تو یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ بیٹا عطا کرے، وہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ بیٹی عطا کرے. بیٹے کی آرزو ہر شخص کے سینے میں موجود ہے، لہٰذا اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے جو ہے وہ ذریت صالحہ عطا کر، مجھے بیٹا عطا کر دے. نصیب ہو اچھی بات ہے، اور اگر اللہ کو منظور نہیں تو اللہ کو پتہ ہے کہ کیا دینا ہے اسے. ہم نے تو اپنی معلومات، اپنی چاہت، اپنے جذبے اور اپنی خواہش کے مطابق مانگا، اور ہمیں کیا عطا کرنا ہے یہ اللہ جانتا ہے. تو اس نے بیٹی عطا کی یا اس نے بیٹا عطا کیا یہ اس کی مرضی ہے. لیکن بیٹیوں کے مسلسل ہونے کی وجہ سے بہو کو نشانہ بنانا اور اس کی تضحیک کرنا، اس کی تذلیل کرنا اور اس کو تانے دینا، یہ انتہائی گھٹیا لوگوں کا کام ہوتا ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے، چاہے بیٹے عطا کرے چاہے وہ بیٹیاں عطا کرے. تو اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے طلاق واقع ہوتی ہے، یہ بھی ایک گھٹیا پن ہے. اور دوسری بات کہ بیٹیاں ہونے کی وجہ سے طلاق واقع ہوتی ہے، تو اگر کوئی اس وجہ سے طلاق دیتا ہے تو یہ طلاق دینے کا بدترین ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی شر سے ہمیں محفوظ رکھے.